السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اے سینٹر آپ کو نظم کا حصے کا اردو فرسٹ ایئر کے لیے نوٹس کا یا لیکچر کا ٹیوٹوریل کا اہتمام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جو آسان چیزیں کر لیں، قطعات دیے گئے ہیں آپ کی کتاب میں، تو سب سے پہلے علامہ اقبال کا قطع کریں گے۔ پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قطع کی تعریف کیا ہے۔ قطع کیا ہے؟ 4 مصروں کی مختصر نظم، ٹھیک ہے، 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پہلے مصرے، دوسرے مصرے اور چوتھے مصرے، پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرے کی مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ قطع کی تعریف ہے، قطع کی تعریف معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پہلا مصرع اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوں اور کبھی نہ ہو۔ اس میں کوئی ایک خیال، قطع کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں کوئی ایک خیال، جذبہ یا تبصرہ بیان کیا جاتا، کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، مختصر سی نظم ہوتی ہے۔ آئیے ہم علامہ اقبال کے اس قطعے کی تشریح سمجھ لیں، مشکل الفاظ سمجھ لیں۔ تن بتقدیر، ضرب کلیم میں یہ دیا گیا قطع۔ پہلے علامہ اقبال کے بارے میں تھوڑا معلوم کریں گے۔ پیدائش ان کی تاریخ دی گئی ہے کتاب میں آپ کے، وفات دی گئی ہے، اور تصانیف یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اقمان حجاز، اسرار خودی، رموز بے خودی۔ ضرب کلیم میں سے یہ قطع لیا گیا۔ کیا کہا ہے؟ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر، تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ مشکل الفاظ آپ کے معنی اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ترک دنیا، دنیا چھوڑ دینا، دنیا کی خواہشات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ مومن، مسلمان، کلمہ گو۔ ماہ پروین، ماہ مانے چاند اور پروین مانے ستارے، چاند اور ستارے۔ امیر مانے سردار، سربراہ یا جس کے انڈر کوئی چیز آتی ہو، ٹھیک ہے، حکومت کرنے والا حاکم۔ تن بتقدیر یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی تقدیر پر اپنے آپ کو چھوڑ دینا، خود کوئی جد و جہد نہیں کرنا، تقدیر پہ توکل کرنا، ٹھیک ہے۔ نہا مانے چھپا ہوا، خدا کی تقدیر یعنی خدا کی مرضی، خدا کی رضامندی، اس کی قدرت۔ ناخوب جو اچھا نہیں ہے، برا۔ بتدریج درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے الفاظ معنی۔ اب ہم ذرا سا اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس قطعے میں کاہل اور سست مسلمانوں سے مخاطب ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تقدیر کے بھروسے چھوڑ دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی ناکامی، سستی اور کاہلی کو، بے عملی کو تقدیر کے لکھے میں چھپا دیا ہے کہ جی قرآن میں ہے کہ ہر انسان، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہر بات میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ قرآن کو لے آتے ہیں بیچ میں، جبکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ سردار ہے چاند ستاروں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ قرآن نے ان کو، مسلمانوں کو، مومن کو اپنے عمل، کوشش اور علم سے مسخر کر کے ان کا سردار بننے کا حکم دیا ہے، ان کو تسخیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے قرآن میں رد و بدل کرنے کی یا قرآن کی معنی کو چینج کرنے کی، اس کو سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں، اپنے حساب سے اس کو تبدیل کر رہے ہیں اور اپنی کاہلی اور سستی کو اس میں چھپا رہے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال ایک جگہ اور بھی کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہم مسلمان اکثر کرتے ہیں۔ جی اللہ نے کہا ہے قرآن میں
کہ جو کچھ ہوگا تقدیر سے، لیکن تقدیر اس وقت تک تبدیل ہو سکتی ہے جب تک آپ عمل، دعا اور علم سے جد و جہد کریں. جب آپ جد و جہد کریں گے تو یقیناً تقدیر بدل جائے گی، لیکن اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تنبہ تقدیر یعنی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے جی، جیسا ہے چل رہا ہے چلنے دیں. تو کیا کیا ہے ہم نے؟ تنبہ تقدیر ہو گئے ہیں، اور ہمارے عمل کا انداز کیا ہو گیا کہ جی بیٹھے میں آرام سے اللہ کے بھروسے جو ہوگا دیکھا جائے گا. سستی کاہلی میں شامل ہو گئے ہیں، تقدیر کے بھروسے اپنے آپ کو چھوڑ دیا. جبکہ تھی نیہا جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے، جب کوئی ارادہ کرتے تھے تو اس میں اللہ کی رضا، اس کی قدرت، اس کی حمایت حاصل رہتی تھی. اسی وجہ سے کامیابی ملتی تھی، اسی وجہ سے ہم حکمران رہے، ہم ترقی کر سکے، ہم کامیاب ہو سکے. لیکن اب چونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ جی جو ہوگا اللہ کی مرضی ہے جی، جو ہونا ہے اللہ کی مرضی ہے جی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم غلط باتوں کی طرف جا رہے تھا. جو ناخوب، یعنی یہ چیز اچھی نہیں تھی کہ تن بتقدیر ہو کے بیٹھ جائیں، وہ آہستہ آہستہ بتدریج خوب ہوتی گئی، یعنی اچھی سمجھی جانے لگی کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زندگی گزاریں. اور اس سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہماری عادت بن گئی. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس بات سے ہماری سوچنے کی صلاحیت، عمل کرنے کی صلاحیت بدل گئی. تو علامہ اقبال اس خطے میں برصغیر کے مسلمانوں کو عمل پہم کی ترغیب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس طرح کہ ان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ ہر چیز پہ حکمرانی جس طرح وہ پہلے کرتے تھے، حکومت کرتے تھے، وہ کرتے رہیں. ورنہ ہندو اور عیسائی جو ہیں وہ آپ پر غالب آ جائیں گے. جبکہ آپ اگر عمل کریں اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہو تو آپ چاند ستاروں تک پر حکومت کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کی سستی کاہلی آپ کی غلامی کی وجہ بن جائے گی، غلامی آپ کا مقدر بنے گی، عزت نفس مجروح ہوگی اور ضمیر مردہ ہو جائے گا. اور جو مسلمان صدیوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، آسانی سے چونکہ غلام نہیں بن سکتے، تو اگر وہ غلام بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ضمیر بدل رہا ہے. غلامی میں ہم بغیرت ہو جاتے ہیں، ہمیں عادت ہو جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے صاحب نے کچھ کہا، آقا نے کچھ کہا تو کریں گے ورنہ بیٹھے ہیں. تو اس طرح ہمارا ضمیر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور آخر آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے. ہمیں یہ غیرت نہیں آتی، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہماری انسلٹ ہو رہی ہے، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے. ہمیں کام کر کے اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے حکم کی تعمیل کرتے رہ جائیں. ٹھیک ہے، دوسروں کے حکم وہ جو کہ اپنی عزت اور آپ کی بے عزتی کرتے ہیں. دوسروں کا حکم، ایک استاد کے لیے شاگرد بھی دوسرے کا حکم مانتا ہے، لیکن وہ آپ کی نیکی، آپ کی بھلائی، آپ کی عزت کے لیے ہوتا ہے، کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ کا باس آپ کو آرڈر دیتا ہے تو وہ بے عزتی نہیں ہے، وہ آپ کا کام ہے. جب آپ کام کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. ٹھیک ہے، اب اس کی مشقی سوالات آپ کر سکتے ہیں. تو اگلے ویڈیو میں ہم مشقی سوالات دیکھیں گے.